پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ممبران اسمبلی کو خریدا جا رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ دال میں کالا کالا ضرور ہوتا ہے جب ایسی باتیں سامنے ہوتی ہیں، کوئی بکنے کے لیے تیار ہوتا ہے، خریدار الگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ورنہ اتنی بڑی بات اتنے آرام سے نہ کوئی کرتا ہے نہ ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار روزنامہ جنگ۔ ہم نے ماضی میں بارہا دیکھا کہ حکومت اگلے دن ٹوٹ جاتی یا ٹوٹنے کے در پہ ہوتی، اور ایک دن پہلے وزیر اعظم یا حکومتی وزراء یا حکومتی اداکار کہہ رہے ہوتے کہ ہماری حکومت بڑی مضبوط ہے۔ پہلی دفعہ یہ تجربہ 1985 کی اسمبلی جب 1988 میں ٹوٹتی ہے، جب محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے اور اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم کو 58 بھی دکھا کے گھر کا راستہ دکھایا جنرل محمد ضیاء الحق نے، تو وہ بھی ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومت بڑی مضبوط ہے، میں بہت مضبوط ہوں۔ اسی طرح جب 88 میں بے نظیر جیتیں اور جب ان کی 90 میں اسمبلی توڑی گئی، انہیں گھر بھیجا گیا، تو وہ بھی کہہ رہی تھی میں بہت مضبوط ہوں، اور صدر اسحاق نے گھر بھجوا دیا۔ ایسے ہی بعد میں نواز شریف کو غلام اسحاق خان نے ان کی مضبوطی سمیت گھر بھیجا، پھر بے نظیر کو ان کے اپنے ہی صدر نے پوری مضبوطی کے دعووں سمیت فاروق لغاری نے گھر بھیج دیا۔ پھر ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ، بڑے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ جب 97 کا الیکشن جیت کر میاں نواز شریف آ گئے، تو 58 کا استعمال بھی ان پہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے رفیق تارڑ انہوں نے صدر بنائے، جو سابق چیف جسٹس بھی رہے، چیف الیکشن کمشنر بھی رہے، چیف جسٹس ہائی کورٹ رہے، چیف الیکشن کمشنر پاکستان رہے۔ تو اب کوئی چانس نہیں تھا، اب وہ نہ تو غلام اسحاق خان بننے والے تھے، نہ کوئی چانس تھا کہ وہ صدر غلام اسحاق کے علاوہ صدر لغاری بنیں گے، اور جنرل ضیاء الحق وہ تھے نہیں۔ سو رفیق تارڑ کے اس پورے سکون میں ان کی رفاقت ساری عمر کے لیے میسر نہ ہوئی، اور آ ٹپکے جنرل پرویز مشرف، اور انہوں نے شب خون مارا اور ایک جمہوری حکومت کو گھر کا راستہ دکھایا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 2006 میں جا کے میثاق جمہوریت ہوا، اور آپ دیکھیں 2002 کی اسمبلی نے بھی اپنا وقت پورا کیا، اور 2008 میں زرداری صاحب کی حکومت نے بھی، پھر 2013 کی میاں نواز شریف کی حکومت نے، اور اسمبلی نے بھی 2018 کی اسمبلی نے بھی اپنا وقت پورا کیا، وزرائے اعظم آتے جاتے رہے، اور یہ کریڈٹ گوز ٹو میثاق جمہوریت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی کہ آج کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا 8-5 کی تناسب سے، اور سیٹیں بحال ہو گئیں، اسپیشل سیٹیں، اور پتہ نہیں اب کب ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں، کیوں ملتی ہیں، یہ بہت ساری ابھی گتھیاں سلجھنے والی ہیں، بہت ساری پہیلیوں کے جواب آنے ابھی باقی ہیں۔ ابھی چیف الیکشن کمیشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ابھی یہ سب دیکھنا باقی ہے۔ لیکن یہ آخر کیا بات کرنی شروع کر دی، یہ کیا تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے، دیکھیں جب تک کوئی بکنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے کو کوئی نہیں خرید سکتا، اور وہ کوئی پارٹی نہیں بدل سکتا۔ جب تک اپنی نیت خراب نہ ہو، جب تک گھر میں دراڑ نہ ہو، تو گھر زمین بوس نہیں ہوتے۔ اندر ہی کے طوفان اور اندر ہی کی فرسٹریشن اور اضطراب ہوتے ہیں جو پارٹیوں کو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 1985 سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے پہلے جو بھی دور تھا، اور 85 میں تو ایک مسلم لیگ بن گئی تھی ضیائی ہاتھوں سے، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی تاریخ پہ نظر رکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ روز پارٹیاں بنتی تھی، روز ٹوٹتی تھی، ماں سوائے اسلامک پارٹیوں کے، یا ماں سوائے بعد میں جب پیپلز پارٹی آ گئی 1968 میں 67 میں،
تو باقی پارٹیاں آتی جاتی تھیں، مسلم لیگ کبھی کنونشن لیگ ہوتی تھی، کبھی عوامی لیگ ہوتی تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور جس کا جواب بھی میرے اندر جو ہے، جو تجزیہ ہے، جو سروے کے بعد ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ سیٹیں ڈبل بھی کر دیں جس طرح بھی جیسے بھی، کہ عمران خان کو حکومت ملے گی یا یہ حکومت جائے گی. بھلے ہی فچ کا ایک سروے آیا کہ 18 ماہ کے بعد ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے، بارہا کہہ چکا، اپنے پچھلے جنگ کالم میں بھی لکھا کہ ٹیکنوکریٹس کا کہ بس کا روگ نہیں ہے اتنی بڑی آبادی والے ملک کے سٹریس کو، چیلنجز کو سہنا، یہ لیڈرشپ ہی کا کام ہے. یہ ریٹائر ججوں، ریٹائر جرنیلوں اور ریٹائر ٹیکنوکریٹس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے ملک چلانا. بڑے بڑے آئے، داؤد ہرکولس والے آئے، جی یہ سند کو چلا دیں گے، کوئی نہ چلی، اپنا آپ نہ چلا. عمران خان نے دعویٰ کیا، رزاق داؤد کو لائے کہ جی بیوروکریسی کی اور دوسری تیسری اصلاحات ہوں گی، کوئی نہ ہوئی. خالہ دواڑا نہیں ہے جی، یہ لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے. اس کے لیے کوئی بھٹو ہی چاہیے، کوئی اس کے لیے محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری ہی چاہیے. ہم کہتے ہیں اس کے لیے عمران خان ہی چاہیے. یہ جو حفیظ شیخ ہوئے، یہ جو ترین صاحب ہوئے، شوکت ترین کی بات کر رہا ہوں، یہ تو کسی کی لیڈرشپ کے نیچے بطور باس، بطور ٹیکنوکریٹ کام کر سکتے ہیں. لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ بھوک برداشت کر لیتی ہے، لیڈرشپ نیند کو کنٹرول کر لیتی ہے، لیڈرشپ غصے کو کنٹرول کر لیتی ہے. جیسا بھی ہم کہتے تھے عمران خان ان جو چیزوں کو کنٹرول کچھ کیا ہی ہوگا نا. اڈیالہ جیل میں، جیل تو چاہے شیش محل میں ہو لیکن جیل ہوتی ہے نا. ایک شیش محل کو جیل قرار دے دیں تو وہ بہرحال جیل ہی بن جاتی ہے نفسیاتی طور پہ دیکھا جائے، اور یہ ظرف ہوتا ہے سیاستدان کا. اب بات اور ٹاپک ایک تو میں خواتین و حضرات ایک عرض کر دوں، اپنی یہ پالیسی کا کوئی بھی جو رائٹر ہو، اخبار میں لکھتا ہو، کسی کتاب لکھتا ہو، یا وہ کسی کا ایڈیٹر ہو، وہ سنسنی نہیں پھیلا سکتا. ہم وہ لوگ ہیں یا اس کیٹیگری کے ہیں کہ ہمیں ٹو دا پوائنٹ اور ایک سنجیدہ بات کرنی ہوتی ہے، ایک اپنی رائے دینی ہوتی ہے. رائے ہوتی ہے، کسی کو پسند آئے نہ، ہمیں سنسنی، ہمیں ریومر نہیں پھیلانا چاہیے. اسی لیے میں اکثر میرا موٹو یہ ہوتا ہے کہ سے نو ٹو ریومر. بہرحال یہ ایک بات بتا دوں، پی ٹی آئی کے لوگ بکیں یا نہ بکیں، پارٹی چھوڑیں گے آنے والے وقتوں میں. اگر عدالت اوپر سے آتی ہے تو نیچے سے یہ سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے گی. پی ٹی آئی کو اقتدار نہیں ملنے والا، انہیں اپنے اقتدار کو بچانا ہوگا جو کے پی کے میں ہے. کے پی کے میں ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ مزید سمپتھی لیں، کیونکہ سمپتھی سے ان کا ووٹ بڑا، اگر پی ڈی ایم حکومت نہ لیتی تو سمپتھی سے ان کا ووٹ بھی نہ بڑھتا، اور اگر پی ڈی ایم فوری الیکشن کا اعلان کر دیتی تو یہ اتنی سیٹیں بھی نہ ہوتی. 45 اور 47 جو فارمز ہیں ان کا بھی کوئی رولہ ہی نہ رہتا. اب ہوگا یہ کہ سیاستدان ادھر سے ادھر جائیں گے. کتنے ہی سیاستدان ہیں، وہ کاموں کی کہ رانا نذیر ہوں، وہ گجرانوالہ کے حامد ناصر چٹھا ہوں، وہ راول پنڈی کے شیخ رشید ہوں، وہ مرحوم کی کبھی پارٹیاں آپ گنیں، سردار جعفر لغاری کی، تو کون سی پارٹی تھی 1985 کے بعد؟ پیپلز پارٹی، کاف لیگ، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، وہ ہر پارٹی میں رہے. تو یہ کچھ لوگ ایسے کردار ہوتے ہیں. شوکت بسرا جیسے لوگ پارٹیاں بدل لیتے ہیں جی، سام بخاری جیسے لوگ اوکاڑا سے پارٹیاں بدل لیتے ہیں. آپ اب دیکھیں کہ اکثر لوگ بلوچستان میں پارٹیاں، زبیدہ جلال کی آپ بات دیکھیں، انہوں نے پی ٹی آئی بھی بننا ہے، انہوں نے مسلم لیگ نواز بھی کبھی نہ کبھی بننا ہے، وہ کاف لیگ بھی رہی ہیں، تحریک انصاف، دس اینڈ دیٹ. تو آپ کو اس طرح کے پارلیمنٹیرین، ہمارے ایک پرانے پارلیمنٹیرین تھے چودھری محمد انور بنڈر گجرانوالہ سے، تو وہ کس پارٹی میں نہ رہے؟ یونینسٹ، کنونشن لیگ، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، کیو لیگ، تحریک انصاف، وہ ٹبر سب پارٹیوں میں گیا. پارٹیوں میں آنے جانے کے لیے فواد چودھری کا خاندان دیکھیں، تحریک انصاف سے پہلے پیپلز پارٹی سے پہلے کیو لیگ. تو اسی طرح میں چند لوگوں کے نام لے رہا ہوں، آپ
منظور وٹو صاحب کو دیکھ لیں، تو پارٹیاں ہمیشہ سے لوگ بدلتے آئے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تحریک انصاف میں گئے ہیں تو پارٹی نہ بدلیں۔ اور جہاں تک اقتدار لینے کی ہے، وہ پارٹی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی از سر نو جو عمران خان کی ہونی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا جی، کوئی حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ اگر عدالت سے دال نہ گلی حکومت کی، یا اور کہیں سے دال نہ گلی، تو اپنی دال گلانے کے لیے وہ ضرور اٹریکٹ کریں گے پی ٹی آئی کے کئی ممبران اسمبلی کو، اور ایسا ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے۔